عیدین کا بیان۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔ اصبہانی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں 10ویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ ابو داؤد و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، عید الاضحیٰ و عید الفطر کے دن۔ ترمذی و ابن ماجہ دارمی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید اضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور طاق ہوتی۔ ترمذی و دارمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس ہوتے۔ ابو داؤد و ابن ماجہ کی روایت انہی سے ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس کے قبل نماز پڑھی نہ بعد۔ صحیح مسلم شریف میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 12، نہ اذان ہوئی نہ اقامت۔ مسائل فقہیہ۔ عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر پورا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو پورا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی۔ اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں، اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعہ، عالمگیری در مختار وغیرہ۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ روز عید کے مستحبات۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے کی قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو
اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، عیدگاہ کو اطمینان وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے، اور نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے۔ عیدگاہ میں ہو یا گھر میں اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں، یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ احکام خاص ہیں، عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں انہیں منع نہ کیا جائے۔ نماز کا وقت بقدر 1 نیزہ آفتاب بلند ہونے سے ظہور کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید اضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی۔ زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے۔ نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید اضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر رکوع و سجدہ کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد و سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں، 3 پہلی میں قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرأت کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے۔ ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کرے، یعنی خاموش رہے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسمہ اور دوسری میں حل عطا کا۔ امام نے 6 تکبیروں سے زائد کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں۔ اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہیں۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے، بلکہ جب اپنی پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیریں کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے، اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ جو شخص امام کے ساتھ شامل ہوا پھر سو گیا،
اس کا وضو جاتا رہا۔ اب جو پڑھے تو تکبیریں اتنی ہی کہے جتنی امام نے کہی، اگرچہ اس کے مذہب میں اتنی نہ تھی۔ امام تکبیر کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹے نہ رکوع میں تکبیر کہے۔ پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا اور قرأت شروع کر دی تو قرأت کے بعد کہہ لے یا رکوع میں اور قرأت کا اعادہ نہ کرے۔ امام نے تکبیرات زوائد میں ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدی اس کی پیروی نہ کرے بلکہ ہاتھ اٹھائے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم کرے، وہ 5 باتیں ہیں۔ کس پر واجب ہے اور کس کے لیے اور کب اور کتنا اور کس چیز سے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو جمعہ پڑھے اس میں بھی یہ احکام بتا دیے جائیں کہ پیشتر سے لوگ واقف ہو جائیں۔ عید اضحیٰ کے خطبہ میں قربانی کے احکام اور تکبیرات تشریق کی تعلیم کی جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ کسی عذر کے سبب عیدین کی نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش یا ابر کے سبب چاند نہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی، یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا، یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک، اور بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے۔ عید اضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، اگرچہ قربانی نہ کرے، اور کھا لیا تو کراہت نہیں۔ راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے، اور یہ عید اضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، اور 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی، اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو لوگوں کا کسی جگہ جمع ہو کر حاجیوں کی طرح وقوف کرنا، ذکر و دعا میں مشغول رہنا صحیح ہے، کچھ مذائقہ نہیں، جبکہ لازم واجب نہ جانے اور کسی دوسری غرض سے جمع ہو، مثلا نماز استسقاء پڑھنی ہے جب تو بلا اختلاف جائز ہے، اصلا حرج نہیں۔ بعد نماز عید مصافہ معانقہ جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، 1 بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے، اور 3 بار افضل، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا کر سکے۔ اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا کلام کیا اگرچہ سہون تو تکبیر ساقط ہو گئی، اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے۔ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی اقتدا کی، اگرچہ عورت یا مسافر، گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کرے تو ان پر واجب نہیں۔ نفل پڑھنے والے نے فرض والے کی اقتدا کی تو امام کی پیروی میں اس مقتدی پر واجب ہے کہ اگرچہ امام کے ساتھ اس نے فرض نہ پڑھی، اور مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ امام پر واجب نہیں۔
غلام پر تکبیر تشریق واجب ہے اور عورتوں پر واجب نہیں، اگرچہ جماعت سے نماز پڑھی۔ ہاں اگر مرد کے پیچھے عورت نے پڑھی اور امام نے اس کے امام ہونے کی نیت کی تو عورت پر بھی واجب ہے، مگر آہستہ کہے۔ یوں ہی جن لوگوں نے برہنہ نماز پڑھی ان پر بھی واجب نہیں، اگرچہ جماعت کریں کہ ان کی جماعت مستحبہ نہیں۔ نفل و سنت و وطر کے بعد تکبیر واجب نہیں، اور جمعہ کے بعد واجب ہے، اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے۔ مسبوق و لاحق پر تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیریں اس وقت کہیں، اور امام کے ساتھ کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور نماز ختم کرنے کے بعد تکبیر کا اعادہ بھی نہیں۔ اور دنوں میں نماز قضا ہو گئی تھی، ایام تشریق میں اس کی قضا پڑھی تو تکبیر واجب نہیں۔ یوں ہی ان دنوں کی نمازیں اور دنوں میں پڑھیں جب بھی واجب نہیں۔ یوں ہی سال گزشتہ کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اس سال کے ایام تشریق میں پڑھے جب بھی واجب نہیں۔ ہاں اگر اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اسی سال کے انہی دنوں میں جماعت سے پڑھے تو واجب ہے۔ منفرد پر تکبیر واجب نہیں، مگر منفرد بھی کہہ لے کہ صاحبین کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔ امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے، اگرچہ مقتدی مسافر یا دیہاتی عورت ہو۔ ان تاریخوں میں اگر عام لوگ بازاروں میں باعلان تکبیریں کہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔